الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعات کے اندر سرور کائنات تاجدار مدینہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی ابتدائی زندگی کے کچھ حالات و واقعات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہونے کے بعد غار حرا کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لا کر من جانب اللہ آپ پر پہلی وحی سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات آپ کو سکھلائی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک لمبے وقت تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوبارہ وحی آتی ہے تو وحی و تبلیغ کی وحی آتی ہے، لوگوں کو خدائی پیغام کی طرف بلانے کی وحی آتی ہے، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر سے شروع فرماتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ کی انتہائی ہونہار اور عقلمند زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پر اسلام قبول کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر گھر کے باہر آپ کے دوستوں میں نہایت مخلص اور انتہائی رازدار دوست تھے آپ کے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ ان کے سامنے اس نبوی پیغام کا تذکرہ فرماتے ہیں، وہ بھی فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ چونکہ مکہ مکرمہ کفر و شرک کا مرکز تھا، ہر گھر کے اپنے اپنے ہیں، الگ بت تھے، کمروں کے الگ، گھروں کے الگ، اور اسی طرح مختلف مینوں اور مجموعوں کے الگ، بیت اللہ کے اندر جو 360 رکھے ہوئے تھے وہ الگ، بت پرستی کے اندر سر سے پیر تک پورا معاشرہ ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے معاشرے کے اندر ان کفر و شرک کی عادت کے خلاف توحید کے نعرے کو بلند کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت ہی مشکل ترین اور انتہائی تکلیف بھرا اور دکھ بھرا کام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عالی حوصلہ اور بلند ہمتی عطا کی گئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اولاً خاموشی کے ساتھ رسالت و نبوت کی تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے، چونکہ قریش کے اندر وہ نہایت معزز تھے، ان کا ایک مقام تھا، اور بہت سے سربراہدہ اور ذمہ دار قسم کے لوگ ان سے جڑے ہوئے تھے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور پر بھی خاموشی کے ساتھ لوگوں سے کہنا شروع کیا۔ چنانچہ پہلے دن میں یہ 4 حضرات اسلام لائے، حضرت خدیجہ، حضرت علی
حضرت زید اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر دوسرے اور تیسرے دن ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، جو اپنے خاندانوں اور قبیلوں کے اندر معزز سمجھے جاتے تھے، قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور ظاہری طور پر مال و زر سے بھی آراستہ تھے، یہ دوسرے اور تیسرے دن یہ حضرات حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور پھر اس طریقے سے چند دنوں کے اندر 20، 30 اور پھر 40 تک کی تعداد پہنچ جاتی ہے، اور اس طرح خاموشی کے ساتھ دھیرے دھیرے، اور اللہ کا ابھی حکم بھی نہیں آیا تھا کہ اس کام کو اعلانیہ کیا جائے، اس لیے اس ماحول کی مصلحت اور نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اور انفرادی اور تنہائی کی ملاقاتوں کے ساتھ نبوت محمدی کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ جب ایک بڑی تعداد ہونے لگی اور پھر رفتہ رفتہ قریش کو اور کفار مکہ کو اس کا آہٹ لگنے لگی، محسوس ہونے لگا کہ یہ کوئی نیا کام ہونے جا رہا ہے، یہ لوگ کچھ نیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خفیہ طور پر پہاڑوں کے چوٹیوں میں اور کھو میں چھپ کر نمازیں بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ لوگ پھر تجسس میں پڑ گئے اور ٹو کے اندر لگ گئے، یہاں تک کہ تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آ گئی کہ ابو طالب کے بھتیجے محمد یہ نعوذ باللہ باپ دادے کے دین سے پھر گئے ہیں اور یہی لوگوں کو ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک ان کی نگاہ میں ایک صادق و امین کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، عرب نے آج تک کسی کو یہ لقب نہیں دیا تھا، اس لیے کہ وہ برائیوں کا مجمع تھا، تمام طرح کی برائیاں ان کی گھٹیوں کے اندر پڑی تھی، جھوٹ، شراب نوشی، زنا، چوری، تمام چیزیں تھیں۔ ایسے ماحول کے اندر کسی امانت دار اور زبان کے سچے اور پکے کا پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی بات تھی، اس لیے تنہا وہ تمام برائیوں میں مبتلا ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار سمجھتے اور کہتے تھے، اور اسی صادق و امین کے لقب سے تعارف سے آپ کی شہرت تھی، اور انہی دو وصف کی بنیاد پر آپ تمام اہل مکہ کی نگاہ میں معزز اور محبوب تھے۔ لیکن جب یہ توحید کا پیغام معلوم ہوا اور کفر و شرک کے خلاف ایک تعلیم معلوم ہوئی تو وہی صادق و امین سے محبت کرنے والے جان کے دشمن بن گئے اور طرح طرح سے آپ کو ستانے میں لگ گئے، کیونکہ اب تک خفیہ کام ہوتا تھا، اور آگے چل کر حضرت ارقم کے مکان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو آہٹ لگنا شروع ہو گئی اور وہ تکلیف کی پہنچانے کی پلاننگ کرنے لگے تو آپ نے حضرت ارقم کے مکان میں جو دار ارقم کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں موسوم ہے اس کے اندر خفیہ قیام فرمایا، اور وہیں خاموشی کے ساتھ جتنے لوگ مسلمان تھے عبادتوں کو انجام دیتے تھے، اور وہیں سے جس کے اوپر اثر چلتا تھا وہ اپنے زیر اثر فرد کو لاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام اس سے قبول کرواتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے اسلام کا اعلان اور چرچا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گزارش کی کہ جب یہی دین برحق ہے تو اس کو چھپ کر کیوں انجام دیا جائے گا، آج سے اگر اعلان بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد بیت اللہ شریف کے اندر علانیہ آپ نماز ادا کرنے لگے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کی علانیہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش اور اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ کے اندر خود نمازوں کے وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے معظم اور اللہ وحدہ لا شریک کے بعد سب سے زیادہ بزرگ و برتر اور بالا ہستی ہیں، آپ کی مقدس ذات کے ساتھ براہ راست تکلیف و ایذا پہنچانے کا معاملہ کیا گیا۔ قریش کے جو مختلف قبائل تھے اور ان قبیلوں کے جو سرغنہ تھے، ان کے جو سرداران تھے، جن کا قبیلے پر اثر و رسوخ تھا، لوگ ان کے ماتحت تھے، وہ 7 لوگ تھے سر فہرست۔ وہ بیت اللہ کے اندر جمع ہو کر آپ کا ٹھٹھا کرتے تھے، آپ کے نمازوں کی بطور استہزاء اور مذاق کے نقالی کرتے تھے، اور دل کو زخمی کرنے والے جملے اور گالیاں بکتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز ادا فرما رہے تھے اور وہ 7 بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ابو جہل تھا، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، عقبہ ابن ابی معیط، امیہ ابن خلف، عمارہ ابن ولید۔ یہ چند تھے سرگنا، بیٹھ کر ٹھٹھا کر رہے تھے۔ ان میں اچانک کسی نے کہا کہ آج فلاں قبیلے کے اندر اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اوج اور اس کا پٹوانا لا کر ان کے اوپر ڈال دیا جائے۔ عقبہ ابن ابی معیط بدبخت اٹھتا ہے اور جا کر اس کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت کے اندر ہیں، آپ کے پیٹھ کے اوپر اس کو ڈال دیتا ہے، اور پھر سب آپس میں خوب ٹھٹھا اور ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں دیکھ لیتی ہیں، وہ دوڑی ہوئی اور کم وقتوں کو کوستی ہوئی آتی ہیں اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر سے اس کو ہٹاتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے موقع پر بیت اللہ شریف کے اندر ہی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو عقبہ ابن ابی معیط نے ایک چادر آپ کے گلے میں ڈال کر پھندا دیا اور اس کو کھینچنا شروع کیا۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، براہ راست آپ کو بھی خود آپ کو جسمانی طور پر براہ راست بنفس نفیس دشمنوں نے ایسی بھیانک تکلیفیں براہ راست پہنچائی ہیں، اور نبوت کے فرض منصبی کو کما حقوق ادا کرنے کے لیے آپ نے ان تمام تکالیف کو بلا خوف و خطر نہایت ہی عزیمت و استقلال کے ساتھ اس کو گوارا فرمایا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے؟ پھر آپ دشمنوں کو دفع کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے جانثاروں کو، خود حضرت صدیق اکبر کو اور دوسرے صحابہ کو اس دین کو قبول کرنے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی اشاعت پر، اس کی تبلیغ پر طرح طرح کی تکالیف پہنچائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھ ڈالی گئی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تھی، نام لے کر کہ اللہ ان لوگوں کی پکڑ فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا قبول ہوئی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے خود اللہ جل شانہ سے یہ حدیث قدسی نقل فرمائی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میری طرف سے اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کے نتیجے میں اللہ اور دشمنوں سے جنگ کرتا ہے، تو کسی نبی کے ساتھ اگر بدسلوکی کی جائے، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائی جائے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں انتقام لے گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے 7 میں سے 6 کا انجام غزوہ بدر کے اندر دیکھا ہے کہ کس طرح وہ جانوروں اور بکروں کی طرح کٹے ہوئے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، سب اس میں قتل کیے گئے تھے اور دردناک ان کا قتل ہوا تھا۔ اور ان میں جو عمارہ ابن الولید تھا، یہ
غزوہ بدر کے موقع پر قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہ شاید وہاں ان کو کچھ دنوں کے لیے سکون مل جائے۔ بادشاہ نجاشی جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا اور نرم دل ہے اور ایک سچے مذہب کا متلاشی ہے، شاید وہاں ان کو راحت و آرام مل جائے۔ لیکن وہاں قریش نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ بادشاہ سے شکایت کر کے ان لوگوں کو واپس لایا جائے اور اپنے قید میں لایا جائے۔ وہاں گیا تھا عمارہ ابن الولید، اور وہاں جانے کے بعد اس نے نجاشی کے دربار میں جو کچھ کہا سنا، اس کے بعد اس نے حبشہ کی کسی عورت سے اس کا ناجائز تعلق ہو گیا، جس کے نتیجے میں نجاشی بادشاہ نے اس کو سزا کے طور پر جادوگروں کو بلایا اور ایک بھیانک جادوگر اس کے اوپر مسلط کیا، اور اس نے اس کے اوپر ایسا جادو کیا کہ اس کی شرمگاہ جانوروں کی شرمگاہ میں بدل گئی۔ چنانچہ پھر اس کے بعد عمارہ ابن الولید حبشہ کے اندر جانوروں کے ساتھ ہی جانوروں کے بیچ میں ہی رہتا تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کی جانوروں کے بیچ میں رہتے ہوئے موت ہوئی۔ تو نبی کے انسان انتہائی عذیتناک دشمن اللہ کے نبی نے جن کے لیے بد دعا فرمائی، اپنی پوری تبلیغی زندگی کے اندر شاید یہی 2 مرتبہ آپ نے کسی کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ ایک انسان کے لیے من جانب اللہ جن کے اوپر مہر لگائی جا چکی تھی کہ ان کو ہدایت نصیب ہونے والی نہیں ہے، اور دوسرے بیر معونہ کے موقع پر جب معونہ بستی کے لوگ آئے اور آپ کو جھوٹ بول کر کہا کہ ہماری بستی کے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، ان کو قرآن اور احکام اسلام سکھلانے کے لیے آپ کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ لگا دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ لگایا کہ وہ جائیں اور معونہ والوں کو قرآن اور دین سکھلائیں، لیکن چونکہ وہ ان کا دھوکہ تھا، صرف زبانی جھوٹ تھا، جب معونہ کے اندر جو کنواں تھا جس کو بیر معونہ کہا جاتا ہے، اس کنویں پر یہ 70 حفاظ صحابہ پہنچے ہیں، تو اس بستی والوں نے دھوکے سے آپ پر حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر جن واقعات سے آپ کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے، ان واقعے میں سے ایک واقعہ 70 حفاظ کرام صحابہ کا بیک وقت شہید ہو جانا بھی ہے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معونہ کے ان دغابازوں کے لیے نماز کے اندر قنوت نازلہ کے ذریعے 1 مہینے تک مسلسل بد دعا فرمائی تھی، اور وہ بھی اپنے برے انجام کو پہنچے۔ تو بہرکیف ان سالوں کو جو پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور تکلیف پہنچانے کی آخری انتہا تک یہ جا چکے تھے، بدر کے اندر اور عمارہ ابن الولید کا حبشہ کے اندر ایک ناپاک عمل اور حرکت سرزد ہو جانے کے نتیجے میں انتہائی بھیانک انجام ہوا ہے دنیا کی سرزمین پر۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ اس تکلیف والا اور دشمنی والا معاملہ کیوں مسلط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود اس کا جواب دیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ہمارا یہ ایک نظام ہے، ہمارا دستور ہے کہ ہم ہر نبی پر انسان اور جنات میں سے کوئی دشمن مسلط کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی نبی کے دشمن ہوتے ہیں اور جنات میں بھی نبی کے دشمن ہوتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو چکنی چپکی باتیں نبی کے خلاف ایک دوسرے کو سکھاتے اور ورگلاتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا پروردگار چاہ جائے تو وہ لوگ کچھ بھی نہ کر سکے۔ کہیں فرمایا کہ اگر وہ چاہ جائے اللہ تو آن واحد میں ایک گول میں سب کے سب اسلام اور ہدایت قبول کر لیں، کوئی ایک مخالف نہ ہو، پھر اس وقت نبوت کی اور تبلیغ کے کام کی کوئی اہمیت اور وقعت باقی نہیں رہ جائے گی۔ اہمیت کو بیٹھانے کے لیے اور نبوت کے منصب کا تقدس دل میں بیٹھانے کے لیے اللہ نے اس دارالاسباب میں یہ انتظام فرمایا ہے کہ پہلے مخالفتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، اور پھر
جب داعی مبلغ نبی اپنے مشن کے اوپر ڈٹتا ہے، اس کے دل کے اندر وقت ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کے آگے ان تکالیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جتنی تکلیف جھیلتا جائے گا اس کو اپنا فرض نبوت، منصب نبوت اور عزیز ہوتا چلا جائے گا، اس کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے ماننے والوں کی نگاہ میں اس کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی، اس دین کی نشر و اشاعت کے کام کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے انسان کا ایک عام مزاج یہ ہے کہ جو چیز قربانی کے بعد حاصل ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہیں فرمایا کہ نبی ایک اعلان کریں اور سارے کے سارے لوگ ہدایت کے اندر داخل ہو جائیں، بلکہ آزمائش بنایا ہے دنیا کو اور ایک نظام بنایا ہے مخالفت اور دشمنی کا، تاکہ نبیوں کو اور نبیوں کے وارثین کو اس کام کی اہمیت اور قدر و منزلت کا احساس ہو، اور ان کی دعوت کو جو لوگ قبول کر کے پھر اسلام کے اندر داخل ہو ان کو بھی اس منصب کا اور اس ذمہ داری کی فضیلت و برتری کا احساس ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام فرمایا ہے، ورنہ اللہ کہہ رہے بل شاء ربک ما فعل، اگر اللہ چاہ جائے گا تو اس میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ دشمنی نہ کرتا، سب ایک بول کے اندر اسلام قبول کر لیتے، لیکن پھر مخلوق کے اندر آپ کی وہ قدر و منزلت نہ ہوتی اور پھر خود اپنی ذات میں بھی اپنے منصب کی وہ اہمیت نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ کا یہ نظام ہے ہر نبی کے ساتھ، اور ہر نبی کے بعد، اب جب آخری نبی کے بعد آپ کے دین کو پہنچانے کا، اس کے پھیلانے کا سلسلہ آپ کے وارثین کے ذمے ہے، تو اب وہی ذمہ داری اور وہی عمل، موافقت اور مخالفت اور دشمنیاں، وہ سب کچھ ہر داعی و مبلغ کے ساتھ ہوں گی، اور جب تک اس چیز کا سامنا نہیں ہوگا انسان کے اندر اپنی ذمہ داری کی قدر منزلت اور تواضع اور عبدیت پیدا نہیں ہوگی۔ حالات آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں داعیوں پر، مبلغوں پر، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، فریاد رسی کرتا ہے، اور ایک جملے کے اندر علاقہ کے علاقہ بنا کسی مخالفت کے ہدایت قبول کر لے، بات مان لے، تو انسان بسا اوقات غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جانے کا خطرے میں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک مصلحتی نظام ہے، اس کی حقیقی مصلحت کو وہی جانتے ہیں۔ تو اپنے لاڈلے پیغمبر، اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ نے اپنے دستور کے مطابق مخالفت اور دشمنی کا سلسلہ جاری فرمایا، بلکہ ان سے بیشتر تمام انبیاء سے زیادہ آپ کے دشمن اور آپ کو تکلیف پہنچانے والے ہوئے، اور انبیاء کو ان کو زمانے کے ساتھ ہوتے تھے ختم۔ ہمارے نبی کو خود ان کے زمانے کے اندر کی ہی تکلیفیں تمام نبیوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، لیکن آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آج 1400 سال کا زمانہ، کوئی صدی ایسی خالی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی دشمنان رسول نبی کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالنے والے نہ ہوں، زبان سے آپ کے خلاف غلاظتیں بکنے والے نہ ہوں۔ یعنی آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو پیدا فرما رکھا ہے، وہ ہر کچھ چند سالوں کے بعد پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اپنی غلاظتیں نکالتے رہتے ہیں، اور تاریخ کا یہ مشاہدہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ہے، تو انہیں کیچڑ اچھالنے والوں کے سنجیدہ لوگ آپ کی ذات کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہے کون شخصیت کہ جس کے گزرے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا پھر بھی لوگ ان کے خلاف بول بک رہے ہیں کہ وہ ہے کیا۔ جب وہ آپ کو پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی کو ٹٹولتے ہیں، تو آپ کے اخلاق اور آپ کی زندگی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، وہ بھی اسلام کے دامن کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہو رہا ہے، پچھلے زمانوں میں بھی ہوا ہے، اور آئندہ جب بھی نبی کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالا جائے گا، دنیا کے بہت سارے لوگ جو اب تک آپ کے نام سے غافل تھے، ان لوگوں کے کیچڑ اچھالنے کے نتیجے میں آپ کو جاننا اور پہچاننے کی کوشش کریں گے، سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے، نتیجتاً وہ اسلام کے قریب آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تکالیف کے دور میں جو ایک بھیانک قسم کی تکلیف سے گزرنا پڑا، جس میں صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے خاندان بنو ہاشم سے جتنے لوگ تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ اسلام نبی قبول کیے ہوں، سب کو
تمام قبائل نے مل کر یہ متحدہ قرارداد منظور کی کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کے خلاف جا رہے ہیں، اور دوسرے قبائل کو دشمنی یہ تھی کہ یہ بنو ہاشم کا ایک فرزند نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اور بنو ہاشم کے لوگ اس پر کوئی لگام نہیں دے رہے ہیں، ابو طالب کوئی لگام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ معاونت اور سپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ وادی خیف کے اندر، وادی محصب کے اندر بیٹھ کر یہ ایک معاہدہ اور قرارداد منظور ہوئی کہ بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان سے شادی بیاہ کیا جائے، نہ ان کی خوشی غمی میں کوئی شریک ہوگا، نہ ان سے کوئی سامان خریدا جائے گا، اور نہ ان کو ضرورت کی کوئی چیز بیچا جائے گا، نہ ملاقات پر بول چال اور سلام و دعا ہوگی، تمام طور پر مکمل ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور ایک قرارداد منظور کر کے بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دی گئی، اور آپ کو مکہ مکرمہ کے باہر شیب ابی طالب کے اندر آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں کو، اور آپ کے چچا ابو طالب نے جو آپ کے معاون انتہائی ہمدرد اور محبت کرنے والے تھے وہ بھی تشریف لائے، اور آپ کے زیر اثر اور لوگ بھی جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن ہمدردی بہرحال آپ سے تھی، وہ بھی شیب ابی طالب کے اندر رہے، اور 3 سال تک یہ مکمل بائیکاٹ رہا۔ ابتدا کے اندر درختوں کے پتے چبا چبا کر وقت گزرتا تھا، لیکن چند مہینے گزرنے کے بعد درختوں کے پتے بھی نہیں تھے، جس کی بنا پر نہایت ہی شدت کی بھوک کا زمانہ 3 سال تک سب سے زیادہ اسی شیب ابی طالب کے اندر برداشت کیا گیا ہے۔ اس لیے ان زمانوں کے اندر اسلام لانے والوں کے جو فضائل اور مناقب ہیں، بعد کے لوگوں کے وہ فضائل اور مناقب نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی مشقتیں زیادہ ہیں، ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، اور یہ بھی دنیا کا عام دستور ہے کہ جو بھی کسی بھی تحریک کے ابتدائی زمانے کے اندر ساتھ دیتا ہے وہ زیادہ ہمدرد اور مخلص مانا جاتا ہے۔ دوسرے لوگ جب اس تحریک کا عروج ہو جائے، ہر طرف اس کا بول بالا ہو جائے، ہر طرف اس کی آہ و بھگت ہو جائے، پھر اس کا ساتھ دے، یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ قسم پرشی کے عالم میں تنہا ایک فرد کھڑا ہو جائے، اس کے پیچھے نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی افراد ہے، اور اس کی آواز پر لبیک کہہ دینا، ساتھ دے دینا، اور تمام تر مخالفتوں کو سہنا گوارا کر لینا، یہ بہت جگر کی بات ہوتی ہے، یہ بڑی ہمت اور عزمی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہر تحریک کے اولین قدرداں ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو اولین حامیان ہیں اور اولین اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان کی قدر و منزلت بھی اسلام کے اندر بعد والوں کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہے۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال نہایت دکھ بھرا اور تکلیف بھرا منظر گزر رہا ہے۔ ادھر اللہ کی قدرت سے خود قریش کے مختلف خاندانی قبائل کے اندر اب اختلاف برپا ہو رہا ہے، ان میں سے جن کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں اور ہمدردیاں تھیں، ان کے اندر اب ہمدردی جاگ رہی ہے، انسانیت زندہ ہو رہی ہے کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مذہب سے اوپر اٹھ کر جو ایک انسانی ضمیر ہوتا ہے، وہ ان کا انسانی ضمیر جاگنے لگا ہے۔ مخالفتیں شروع ہو گئی کہ بائیکاٹ غلط ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، آپس میں تو میں اور ان کا اتحاد انتشار میں بدلنے لگا، تاکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ بیت اللہ کے اندر جو ان کا قرارداد کاغذ کی شکل میں جو لٹکا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اس میں جو صرف اللہ کا نام لکھا تھا ابتدا میں، جو اس زمانے کے دستور کے اعتبار سے بسم اللہ کی جگہ جو کلمات لکھے جاتے تھے، تو فرمایا کہ اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے، باقی کوئی دستاویز کا کوئی حرف باقی نہیں ہے۔ آپ کو وحی کے ذریعے شاید بتلا دیا گیا تھا، اور جب جا کر لوگوں نے دیکھا ہے تو واقعتاً اس دستاویزی کاغذ کو دیمک نے لگ کر پورا چاٹ کر ختم کر دیا ہے، صرف اللہ کا نام جہاں لکھا ہوا تھا وہی حصہ باقی ہے۔ ادھر دوسرے قبائل بھی کھڑے ہو گئے کہ اب وہ عہد نامہ باقی نہیں رہا، وہ قرارداد اب ختم ہو گئی، اس لیے اب ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں اور ان کو واپس بلائیں گے۔ چنانچہ یہی کفار مشرکین میں سے کچھ ہمدردات گئے اور پھر ان کو واپس لائے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ کھلے طور پر دعوت و تبلیغ کا اور نبوت رسالت کی
کہ پیغام کو بندوں تک پہنچانے کا عمل شروع کیا، اور 13 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر نہایت ہی تکلیف دہ زندگی، اپنی جسمانی تکلیف کے اعتبار سے بھی، بھوک اور مشقت کے اعتبار سے بھی، کہیں جا رہے ہیں تو منہ پر اوباش قسم کے لوگوں کی گالی اور اول فول بکواس، ذلت آمیز کلمات، یہ سب کچھ آپ کے سامنے پیش آ رہا ہے، لیکن آپ سب کو نہایت ہی عزیمت و استقلال کے ساتھ، نہایت ہی بہادری اور ہمت کے ساتھ اپنے منصب نبوت کے عمل پر جمے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کو بندوں تک پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال کی جب دکھ بھری اور مشقت بھری مکی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو مدینہ طیبہ ہجرت کا حکم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کی زندگی کا کیا سلسلہ رہا اور کیا واقعہ پیش آیا، پھر مدینہ والوں سے کس طرح مکہ والوں نے خط و کتابت کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے نکالنے کی، بھگانے کی، دشمن بنانے کی جو ناکام کوششیں ہوئی ہیں، وہ سب تاریخ اور سیرت کا ایک طویل باب ہے، جس کو ظاہر ہے کہ مختصر اوقات کے اندر سمیٹ کر بیان کرنا ناممکن ہے، اس لیے آئندہ ان باتوں کو، لیکن ان واقعات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اہمیت اور آپ کے دین کی قدر و منزلت ہمارے اندر بڑھنی چاہیے، کہ تمام تر دنیاوی وسائل و مادیات سب آپ کے قدموں میں پیش کیا جا رہا تھا کہ آپ یہ قبول کر لیں، لیکن اپنے باپ دادا کی دین کی طرف آ جائیں، یہ ایک نئے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں، لیکن آپ نے تمام آسائشوں کو، تمام مال و زر کی پیشکش کو ٹھکرایا، جسمانی اذیتیں جھیلی، اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، معزز ترین افراد میں سمجھے جاتے تھے قریش کے اندر بھی، ایک عزت دار آدمی کو جب ذلیل کیا جائے اس کے اوپر کیا بیتتی ہے، جب اسی کو احساس ہو سکتا ہے جو کسی سماج اور معاشرے کا متفقہ نہایت ہی معزز ترین انسان ہو، لیکن ان سب کو آپ گوارا کر رہے ہیں، اور ایک دھن ہے کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور اللہ سے اللہ کے بندوں کو ملانا ہے۔ ان واقعات کو ذکر کرنے، پڑھنے، سننے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سن کر ہمارے اندر نبی کی عظمت پیدا ہو جائے، آپ کے دین کی عظمت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی وہ عظیمت اور ہمت پیدا ہو جائے کہ جس دین کو قائم کرنے اور پھیلانے کے لیے خود آپ کو یہ تکلیفیں دی گئی ہیں، ہم اس کو بچانے کے لیے بھی جس طرح کی بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جائے کر لیں گے، لیکن دین کو مٹنے اور پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہی تاریخ کے ان واقعات کا ہمارے لیے سبق ہے، ورنہ صرف ان کو سن لینا، سنا لینا اور پھر اس کا کوئی نتیجہ ہمارے اوپر ظاہر نہ ہو، بذات خود یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے دین کی قدر و منزلت، اور جس چیز کو اللہ کے نبی مٹانے کے لیے آئے تھے ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ کہیں ہم اس کو بڑھاوا دینے والے تو نہیں بن رہے، اور جس چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ آئے تھے کہیں ہم ان کو مٹانے والے تو نہیں بن رہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے اندر ذمہ داری، احساس اور فکر پیدا کرنا ہے کہ جس چیز کے لیے ہمارے اور اللہ کے سب سے لاڈلے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر عزت کے سامان کے مہیا ہونے کے باوجود تکلیف اور ذلت اور رسوائی برداشت کی، اس دین اور آپ کے تعلق سے ہمارا کیا رد عمل ہے، یہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین محمدی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبوت کے مشن کو زندہ کرنے اور نبوت کے ذریعے مٹائے جانے والے اعمال کو زندہ کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔